اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک تھیم کے پیارے سامعین اور ناظرین، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک تھیم چینل کو ابھی تک جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ آج کی جو ہماری کہانی کا موضوع ہے وہ ہے مکافات عمل۔ چلیے ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ایک سچی کہانی ہے جو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ عائشہ سلیم، دروازہ کھولو شہرین۔ باہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ یہ ایک بڑا گھر تھا جس کے 3 حصے تھے۔ دروازے کے بیچ والی گیلری ان تینوں مکینوں کو جوڑے رکھتی تھی۔ اس کے دونوں تایا ان 2 پورشن میں رہتے تھے، اور شہرین کی ماں کے حصے میں 2 مرلے کا پورشن آیا تھا، جو کہ ایک کمرہ، ایک سٹور، ایک کچن اور ایک شیڈ بنا کر جگہ دے دی گئی تھی۔ شہرین، میری دھی، دروازہ کھول۔ اماں نے کنڈی کھٹکھٹاتے زور سے آواز دی، اور شہرین کا ایک بھائی چھوٹا تھا اور ایک چھوٹی بہن زرین تھی جو کہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ شہرین BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے اماں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باہر اماں پسینے سے بھیگی کھڑی تھیں۔ اس نے بھاگ کر روح افزا کا شربت برف ڈال کر گلاس اماں کو پکڑایا، جسے اماں نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اور بہت گرمی ہے باہر۔ اماں نے شربت کے اوپر ایک گلاس ٹھنڈا پانی کھٹاکھٹ چڑھا لیا۔ تو اماں کس نے کہا تھا ابا کی پینشن آتے ہی بازار سے سودا لینے چلی جاؤ، تھوڑا ٹھنڈا ٹائم ہونے کا انتظار کر لیتی۔ ابا تو اوپر چلے گئے، یہ نہ سوچا کہ پیچھے ان کے بچے اور بیوی کیا کریں گے۔ شہرین نے بغیر سمجھے بولنا شروع کر دیا، پتر، تجھے اللہ کا واسطہ، خدا کا بندہ تھا، خدا نے لے لیا۔ مجھے تو تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگ پڑتا ہے۔ کون ہے ہمارا کرنے والا؟ ایک چھوٹا بھائی جو 4 سال کا ہے، یا وہ تمہارے تایا زاد جن کو کبھی فرصت نہیں ملی کہ چھوٹے چچا کی اولاد کی کوئی ضرورت تھی پوچھ لیں۔ شہرین کے دونوں تایا زاد اصفر اور اجمل تھے۔ بڑے تایا کا نام اکرام تھا۔ وہ سرکاری نوکری پر تھے۔ انہوں نے حصے میں جو ملا بہت اچھا گھر سیٹ کر لیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی سارہ جو کہ بڑی مغرور اور نک چڑھی تھی، کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور MA کر رہی تھی۔ ایک بیٹا اصفر تھا جو کہ ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا۔ دوسرے تایا جان کا نام اصغر تھا، اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا FA کر کے کویت چلا گیا، اور دوسرا بیٹا اجمل تھا جو کہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ تایا کی بازار میں ایک پنساری کی دکان تھی جو کہ خوب چلتی تھی، مگر شہرین کے بابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ان کی ہارٹ اٹیک ہونے سے وفات ہو گئی۔ اب ان کی پینشن ان کی بیوہ کو ملتی تھی۔ شہرین کی والدہ جیسے تیسے کھینچ کر اس پینشن سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اماں آخر کار اٹھ کر بڑبڑاتی برآمدے میں چلی آئیں۔ گرر گرر کی آواز سے پیڈسٹل فین چلنے لگا۔ وقت پر لگا کے اڑنے لگا۔ شیرین پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ زرین نے میٹرک کر لیا اور کالج جانے لگی۔ اچانک ایک رات اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شیرین نے بھاگ کر تایا اکرام کو دروازہ بجایا۔ رات کے 3 بجے انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو شیرین بھاگ کر دوسرے تایا کے گھر گئی جو کہ نیند میں تھے۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا تو انہوں نے کھول دیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو زور سے دروازہ کیوں بجایا تم نے؟ وہ باہر نکلتے ہی زور سے دہاڑے۔ وہ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، شہرین نے زاروکتار روتے ہوئے کہا۔ لو جی، اچھی بھلی تندرست تمہاری ماں کو کیا ہو گیا بھائی؟
خود تو گیا، پیچھے مصیبت بھی چھوڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے شہرین کے پیچھے گئے۔ جب کمرے میں آئے تو اماں بے سدھ تھیں۔ انہوں نے اجمل کو بلوا کر گاڑی میں لٹایا۔ اس طرح امی کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہوئے کہا، پلیز ڈاکٹر صاحب میری اماں کو بچا لیں کچھ بھی کر کے۔ شہرین کی ہچکیاں بند گئیں۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے شہرین کو تسلی دی اور اس کے تایا نے اس کے سر پر ہاتھ بھی نہ پھیرا اور اجمل کو بٹھایا کہ گھر چلے گئے کہ میری طبیعت خود ٹھیک نہیں۔ اجمل جو کہ اب ایف اے کر کے ایک پرائیویٹ نوکری کر رہا تھا اور ان سے قدرے بہتر تھا، اس نے کہا، شہرین آپی، چچی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ خود کو سنبھالیں ورنہ زرین اور علی کا کیا ہوگا؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے لے لیں۔ شہرین نے کہا، شکریہ بائی، آپ نے اتنا کہہ دیا ہے۔ ابا کی پینشن اور میری تنخواہ کے کچھ پیسے پڑے ہیں، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ انتظار کیا کہ امی کا آپریشن کرنا پڑا، سرجری کرنی پڑے گی، اس کے لیے 10 لاکھ لگیں گے، ورنہ آپ اپنی اماں کو لے جائیں، ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ شہرین نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا کہ 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ ان کے 2 مرلے کے پورشن کو بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے اجمل سے کہا، مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کر شہرین نے دونوں تایا کی منت سماجت کی کہ آپ یہ پورشن اپنے نام کروا لیں اور اماں کے علاج کے لیے پیسے دے دیں۔ تم کو تو پتہ ہے میرا سارا پیسہ گھر پر لگ چکا ہے۔ بڑے تایا نے فوری کورا جواب دیا۔ اور چھوٹے تایا کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے کہا، میں نے اپنے سارا پیسہ افضل پر لگا کر اسے کویت بھجوا دیا ہے۔ شہرین کی التجا کو سب نے نظر انداز کر دیا تو شہرین عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھ کر اجمل کے ساتھ ہاسپٹل چلی آئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، کیوں نہ بھائی افضل سے رابطہ کر کے بات کروں؟ اب تو انہوں نے کافی پیسہ کما لیا ہوگا۔ اجمل نے کچھ سوچتے ہوئے شہرین سے کہا، جب کوئی کام نہ آیا تو وہ کیا کام آئیں گے؟ شہرین نے بے اعتباری سے کہا۔ لیکن اجمل نے افضل سے رابطہ کر کے ساری بات بتائی۔ مبارک ہو شہرین آپی، افضل والے پیسے بھیج رہے ہیں، کل تک پہنچ جائیں گے۔ اجمل نے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ شہرین آنسو پیتے ہوئے حیرانگی سے بولی، ڈاکٹر صاحب میری اماں کا آپریشن شروع کر دیں، ایڈوانس میں 2 لاکھ جمع کروا رہی ہوں، باقی انشاءاللہ کل تک دے دوں گی۔ اس طرح اماں کا آپریشن شروع ہو گیا اور آپریشن کامیاب رہا۔ اماں کا پوچھ کے ہوش میں آنے کا سن کر کمرے میں آئی تھی۔ اماں، دیکھا خدا نے کیسی مدد کی آپ کی، افضل بھائی نے پیسے بھیجے ہیں۔ شہرین نے اماں کو جواب دیا۔ اماں نے افضل کو دعائیں دینا شروع کر دیں۔ اگلے دن اماں کا ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آئیں تو سب سے خوش دلی سے ملیں۔ اجمل اور شہرین نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک رات زور سے چیخوں کی پکار سے شہرین اور اماں کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگ کر باہر آئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ تایا اکرام کے گھر کو رات کو آگ لگ گئی۔ بجلی کی تاروں کے سرکٹ سے پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا، مگر شکر ہے تایا، تائی اور سارا کی جان بچ گئی۔ تایا کے دونوں ہاتھ جھلس گئے تھے۔ ان کو شہرین کی اماں اپنے گھر لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آگ میں جلتا رہا، تمہاری کوئی مدد نہیں کی، خدا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بڑے تایا معافی مانگنے لگے۔ آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ آپ کا ہی تو گھر ہے، شہرین کی اماں سکینہ نے جواب دیا۔ پھر دوسرے تایا کی فیملی بھی آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، مکافات عمل ہے، اگر ہم کسی کے کام نہ آئیں تو کل کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ ہم آج افضل کے لیے شہرین کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔
چھوٹے تایا نے کہا، اماں کیوں خدا کی رحمت سے انکار کرتی؟ ادھر شہرین کے بھی خوشی کے مارے آنسو نکل آئے کہ اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا، جس نے بر وقت مدد کر کے اس کی اماں کو نئی زندگی دی تھی، بلکہ اس نے دونوں گھروں کی آنکھیں خوشیوں سے بھر دی تھیں۔